بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین محکم کہ میں آپ کے سامنے چند نمونے رکھوں گا۔ آپ اگر ذرا دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون کی بہت مضبوط حکومت تھی، اس کو بڑا ناز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بھی تھے اور ساتھ میں تھے بھی تو بنی اسرائیل کے چند لوگ تھے۔ فرعون کہتا تھا، فرعون کیا کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی اکیلے ہیں اور بنی اسرائیل کے چند لوگ ان کے ساتھ ہیں، کہ یہ چند لوگ جو ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے نظر کے راستے کو نہیں دیکھا، انہوں نے خبر کے راستے کو دیکھا۔ یعنی کہ انہوں نے سامنے جو تھا نا وہ نہیں دیکھا، انہوں نے خبر کے راستے کو، یعنی کہ وحی کے راستے کو۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، تو اب اس وقت جب یہ رسیاں سانپ باندھ کے چلتی محسوس ہو رہی ہیں، عقل سے سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل جواب دے دے گی کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، جو سانپ تمہارے قریب آئے اسے اس سانپ کے سر پہ ڈنڈا لگا لو، تمہارے لیے بچنے کا آخری امید یہی ہے۔ اور اوپر سے حکم کیا آیا؟ اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ یعنی کہ ڈنڈا ہی تھا، وہ سانپ سامنے نظر آ رہے تھے، تو لیکن کیونکہ اللہ کو حکم تھا کہ اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ڈال دو، تو عقل چیختی ہے، چلاتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہی لاٹھی تو ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو کیا بچے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا، انہوں نے عقل کو نہیں دیکھا، لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، جس نے سانپوں کو کھا لیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ پھر دیکھیے کہ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گیا۔ موسیٰ کے صحابہ گھبرا گئے کہ اب تو ہم ڈال لیے گئے، یعنی کہ مارے گئے، اس لیے کہ آگے پانی کا دریا اور پیچھے یہ انسانوں کا دریا، یعنی فوج جو آ گئی ہے اب اس وقت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ تھا۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہوتا ہے، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، دل کچھ تصدیق کر رہا ہے، اور یہ حضرات دل کے اس یقین کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہے گی کہ تمہارے پاس ڈنڈا ہے، مضبوطی سے پکڑو، اور جب پیچھے والا لشکر آئے تو فرعون کے سر پہ ڈنڈا مار دو، ہو سکتا ہے وہ مر جائے اور کام بنے۔ لیکن اوپر سے دیکھیں کہ کیا جواب آ رہا ہے کہ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ عقل کہتی ہے کہ پانی پہ مارنے سے کیا ہو جائے گا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو نہیں دیکھا، بلکہ جو حکم خدا کا تھا اسی پر عمل کیا۔ اس نے اسی دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے، تو انہوں نے جب پانی پہ عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، اور اللہ نے بنو اسرائیل کو اس دریا سے پار اتار دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ تیسرا واقعہ آگے دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایسی وادی میں ہے کہ جس میں پانی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پانی کو پینے کو پانی چاہیے، جینے کے لیے پانی چاہیے۔ اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کہ کیا کریں۔ عقل کہے گی کہ تمہارے پاس ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، مضبوطی سے پکڑو اور تم پانی کے لیے زمین کو کھودنا شروع کر دو، مگر خیال رکھنا کہ عصا ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ عصا ٹوٹ گیا تو امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ پتھر پہ عصا مارو۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے کہ پتھر پہ مارنے سے کیا ہوتا ہے، ڈنڈا بھی ٹوٹ جائے گا
تم کنواں بھی نہیں کھود سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو نہیں دیکھا، جو حکم خدا کا تھا اسی پر عمل کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے، پانی عطا فرما دیا۔ جب یقین بنا ہوتا ہے تو انسان اسباب کو نہیں دیکھتا، مسبب الاسباب کی طرف نگاہ ہوتی ہے۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہماری نظر مسبب الاسباب یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر اسباب کی طرف ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کو کہا علامہ اقبال نے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔